رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صلوات پر محمد و آل عزاداران سالار شہیداں اور شہدائے کربلا اور ماتمداران خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام، سلسلہ مجالس جاری ہے اور یہ ماشاءاللہ 14 مجالس چہاردہ معصومین کے عدد معتبر کی مناسبت سے 11-12 سال گزر رہے ہیں کہ برگزار ہو رہی ہیں. اس سال پہلی بار حقیر کو بھی یہ توفیق اللہ نے دی اور میزبانوں کی محبت شامل حال رہی اور ان کی خواہش کے احترام میں کہیں کا پروگرام یعنی کہیں کا عشرہ کٹ کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر کر کے حاضر ہو گیا. بہرحال میں ایام اعزاء میں عموماً ملک سے باہر ہوتا ہوں تو اس سے پہلے توفیق یوں بھی نہیں ہو پائی. بہرحال اپنے حصے کے اس خمسہ مجالس میں جس میں مجھے سما خراشی کرنے کی دعوت دی گئی ہے
اس کی پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں، اور آپ کو قابل مبارکباد بھی سمجھتا ہوں اور قابل شکریہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ باد مخالف کے جھونکوں کے باوجود شم عزائے حسین دوش ہوا پر چاہے لو جھلملا جائے مگر آپ بجھنے نہیں دے رہے ہیں۔ تھوڑا ادھر سے ہٹائیں، مجھے اتنا بڑا مجمع ہے کہ مجھے مشکل ہو جائے گی کہ میں ہر ایک تک پہنچ پاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں، آپ سمٹ کے مجلس کا ماحول بنائیں۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ شم عزاداری جو آپ، شم عزائے مظلوم کربلا جو آپ جلائے ہیں، یوں تو صدیوں سے یہ میراث آپ تک پہنچی ہے، آپ کے آباء اور اجداد اور امہات و جدات کے وسیلے سے صدیوں کا مشکل سفر کر کے آپ تک یہ وراثت پہنچی ہے کہ جسے آپ کو جس کی حفاظت کرنی ہے۔ مگر دل کو اعتبار یہ ہے کہ ہم محتمم مجلس تو ہو سکتے ہیں مگر ہم وارث عزاداری نہیں ہیں۔ حسین لاوارث نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ یا ہمارے جیسے ننھے سے مومن اور مسلمان ہم وارث حسین نہیں ہیں۔ خطرہ اس کی یاد کو مٹنے کا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ مجمع کی فکر نہ کریں، وہ انشاءاللہ یہ اذان ولایت اور اذان عزا جو دی جائے گی تو خود بخود لوگ آ جائیں گے۔ اور یہ پانی کے وضو سے عبادت نہیں ہوتی، یہ عبادت خون کے وضو سے ہوتی ہے۔ یہ عبادت جو ہے وہ عشق سے ہوتی ہے، یہ آب زلال مودت سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے رزق غم حسین، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ اگر عالم زر میں یوم الس اگر تجدید عہد ولایت علی اور محبت حسین کر لیا ہے تو دنیا روکا کرے، گردنیں بھی کاٹا کرے۔ اگر وہاں عہد کر لیا ہے تو یہاں تجدید عہد ہو کے رہے گی، توفیق عزائے حسین ہو کے رہے گی۔ اگر وہاں عالم ارواح میں عہد کر لیا اور اگر وہیں پر پرابلم ہو گئی اور اقرار نہیں کیا، حلق سے نہیں اترا، تو لاکھ ملا کوئی اور کوئی ذاکر تبلیغ کرتا رہے، جس نے وہاں انکار کر دیا تھا اسے یہاں بھی توفیق نہیں ہونے والی۔ لہذا اب تنگ دل نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں کہ ہر ایک جو ہے وہ حسین کا عزادار و شیعہ کیوں نہیں بن جاتا۔ نہیں، ہو بھی نہیں پائے گا، ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں کوئی مارے باندھے کا سودا نہیں ہے، یہ دین خدا ہے۔ یہ کربلا جو ہے مکمل دین اسلام کی آماج گاہ، اور یہی وہ مکتب ہے کربلا کہ جہاں سے دین اسلام کی بقا کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کا جتنا مکمل انتظام کربلا کے مکتب سے ہوتا ہے۔ ہمیں اور کوئی وسیلہ تبلیغ ایسا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ غم حسین، یہ ذکر حسین کی کشش ہے، یہ ذکر حسین کا جذب ہے، یہ ذکر حسین کا اٹریکشن ہے کہ خود بخود لوگ چلے آتے ہیں، وہ چاہے مسلم نہ
نبی ہوں مگر در دولت حسین پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بھائی کوئی ذکر کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جو ذکر حسین کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے کسی ذکر کے دامن میں اتنی وسعت نہیں دیکھی کہ ایک اکیلا ذکر سارے اذکار کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ یہ ایک ہمیں اس کائنات آدم و عالم میں، اس تاریخ بشریت میں ہمیں کوئی اتنا ہماگیر ذکر نظر ہی نہیں آیا کہ جس ایک ذکر کے طفیل میں سب کے ذکر ہو جائیں۔ ہمیں کوئی ایک شخصیت کا نام لے کے بتا دیجئے کہ کسی کے ذکر میں اتنی کشش ہو کہ ممبر پہ بیٹھے کوئی ذکر حسین کرنے، اللہ کا بھی ذکر ہو جائے، انبیاء کا بھی ذکر ہو جائے، مرسلین کا بھی ذکر ہو جائے، ملائکہ کا بھی ذکر ہو جائے، قرآن و وحی کا بھی ذکر ہو جائے، اصول عقائد کا بھی ذکر ہو جائے، توحید کا بھی ذکر ہو حسین کے وسیلے سے، رسالت کا بھی ذکر ہو، قیامت کا بھی ذکر ہو، نماز کا بھی ذکر ہو، روزے کا بھی ذکر ہو، حج کا بھی ذکر ہو، جہاد کا بھی ذکر ہو، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو، امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو۔ ارے درس مواخات بھی دیا جائے، درس مساوات بھی دیا جائے، درس عدل بھی دیا جائے، درس مساوات بھی دیا جائے، ارے درس زندگی بھی دیا جائے، درس بندگی بھی دیا جائے۔ یہ کہاں ہے کوئی ذکر ایسا کہ جو ذکر حسین کی جتنی وسعت جس کے اندر ہے؟ ہمیں کوئی ذکر بتا دو کہ جو ہر ذکر کی ضمانت بن جائے۔ ایک غم حسین ہے کہ جو سارے اذکار کی ضمانت بنا ہوا ہے، کیوں نہ ہو، کشش ہی اتنی ہے۔ بھائی عجب شخصیت ہے حسین کی۔ حسین کے نانا کو جو پیغمبر نہیں بھی مانتا ہے وہ حسین کو مانتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو حسین کے نانا کو نہیں مانتا رسول و پیغمبر، وہ حسین کے در پہ نظر آتا ہے ہمیں بغیر کسی جبر کے، اپنے اختیار سے۔ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شریف النفس انسان ہونا شرط ہے۔ جو حسین کے نانا کو نہیں بھی مانتا ہے وہ در حسین پہ نظر آتا ہے۔ جو حسین کے بابا کو نہیں بھی مانتا وہ حسین کے در پہ نظر آتا ہے۔ آخر کیوں یہ نظر آتا ہے؟ اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے بھی حسین کو مانتے ہیں لوگ۔ کبھی غور کریں، یہ خالی ہم اپنے طور پہ یہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تجربہ تاریخی بیان کر رہے ہیں، یہ جبر مشیت ہے، یہ جبر تاریخ ہے کہ حسین کے در پہ ہمیں بلا تفریق ادیان و مذاہب نظر آتے ہیں لوگ۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ اور سبب کیا ہے اس کا؟ اور نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اپنے دھرم، اپنے ریلیجن، اپنے مسلک اور اپنے دین پر رہتے ہوئے، اپنے دین پر، میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی نہیں، اپنے دین پر رہتے ہوئے بھی حسین کے در پر آ کے نتمستک کرنے والے غیر مسلم جو سر تسلیم عقیدت در حسین پر جھکاتے ہیں، مسلم نہیں ہیں، غیر ادیان کے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ دھرم کوئی اور ہے مگر حسین کے در پہ آنے میں دھرم سنکٹ نہیں سمجھتے۔ بھائی میرا مجمع، بھائی میں اگر گزارش کروں تو شاید آپ مان جائیں ایک بار میں، یہ جگہ بہت خالی ہے، یہ بری لگ رہی ہے۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھ کے، میں بار بار اب کیا کہوں، مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے، سمٹ آئیے، تھوڑا سمٹ آئیے پلیز بیٹا، بہت کونے نہ پکڑا کرو، ہم لوگ میدان والے ہیں، کونوں والے نہیں ہیں، اور یہاں تو کوئی غار بھی نہیں ہے کہ وہاں چھپ سکیں، ادھر آئیے، سامنے آئیے، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ میں جس پہلو میں نے ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے مگر بتا دوں دن چار جملوں میں کہ ذکر حسین کیا ہے۔ یہ کیوں دشت و در میں، یہ کوہ و جبل، یہ صحرا، یہ گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، دیار بدیار، ملک بملک، جیسا لگتا ہے کہ ساری کائنات و یونیورس میں، بلکہ اس گنبد بے در کائنات میں اگر ذرا سا اپنے عقل اور ہوش کے کان سے سنو تو صدا یا حسین کی بازگشت ہر طرف نظر آئے گی۔ تم چپ ہو جاؤ تو فضائیں بولیں گی یا حسین،
تم خاموش ہو جاؤ تو ہوائیں بولیں گی یا حسین، دشت و دہرہرہ بولیں گے یا حسین۔ کیا ہلال محرم دیکھ کے جب تم آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے سسکیاں لے لے کے رونا شروع کرتے ہو، ابھی ایک مجلس بھی نہیں ہوتی ہے، کیا لگتا نہیں ہے کہ جدھر چاند رات ہوئی ادھر فضاؤں میں آواز آ رہی ہے یا حسین یا حسین؟ یہ کسی دکھیاری ماں کی آواز ہے کہ جسے کوئی جواب دبا نہیں سکتا ہے۔ یہ شیعیان زہرا یہ اپنی شہزادی کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں تو بعد میں عزا شروع ہوتی ہے، فضاؤں میں ہے۔ اس ذکر کو کوئی کیا دبائے گا کہ جس ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ خدائے رفیع الدرجات جس ذکر کو بلند کرنے کے، خدائے بلند جس ذکر کو بلند کرنے کی گارنٹی لے، ذمہ داری لے، بلکہ کہے ہم نے کیا ہے، اس ذکر کو کوئی کیا دبائے گا؟ ارے جس کا ذاکر اول خود اللہ ہو، اما جسے غرض ہو وہ ذکر حسین کر کے اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تمام یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، ماشاءاللہ اہل علم و بزرگان موجود ہیں، آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے، اپنے اپنے ریلیجن پہ رہتے ہوئے، اپنے اپنے دین پہ رہتے ہوئے حسین کا غم منانا، حسین کے در پہ آنا، حسین کی وہ مدح کرنا کہ جو اپنے رہبروں کی نہیں کر پاتے، وہ ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے حسین کی تعریف اتنی اونچی کرنا۔ اور مزہ تو یہ ہے کہ اپنے دھرم پہ رہ کے بھی دھرم سنکٹ نہیں محسوس کرتے۔ اما یہاں ادھر رہ کے ادھر کی تعریف کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بے دین ہو گیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما ہندو کے بدھسٹ ہو، کہ سکھ ہو، کہ عیسائی ہو، وہ حسین کی تعریف کرے، علی کی تعریف کرے تو اس کے ادیان والے اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ وہ اس پہ الزام نہیں لگاتے کہ یہ مسلم ہو گیا ہے۔ اب کتنے بدبخت ہیں وہ منافق ٹائپ کے مسلمان کہ جہاں ذکر علی کیا، جہاں ذکر حسین کسی مسلمان نے کیا، فوراً فتویٰ آیا یہ رافضی ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد بلند آواز سے۔ جو میں محسوس کرانا چاہ رہا ہوں اس منزل تک ماشاءاللہ آپ کے ذہن آ گئے ہیں، اور اگر آ گئے ہیں تو اب آپ اس کو باقاعدہ محسوس کریں گے کہ جو تلخ حقیقت ہے اور واقعاً جو ہے نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے، سامنے کا تجربہ ہے کہ کوئی مختلف ادیان پر رہنے والے، مختلف دھرم کے، مختلف ریلیجن کے لوگ در حسین پہ نظر آتے ہیں اور حسین کی وہ مدح کرتے ہیں جو اپنے رہبروں کی نہیں کر پاتے، اس کے بعد بھی کوئی دھرم سنکٹ نہیں محسوس کرتے۔ مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے، مگر حسین کا ذکر بھی کرتا ہے، غم بھی مناتا ہے، تعزیہ بھی رکھتا ہے، مجلس بھی کرتا ہے، سبیل بھی لگاتا ہے۔ ارے غیر مسلم مشرکوں کافروں کی یہ سبیلیں، کربلا میں وہ درندے جنہوں نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا تھا، یہ سبیلیں نہیں ہیں بلکہ یہ تماچے ہیں مسلمانوں پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد بلند آواز۔ ہندوؤں کا ماتم کرنا، غیر مسلم کا ماتم کرنا، یہ حقیقت میں رخسار منافقین پر تماچے ہیں عبرتناک کہ ہم کافر ہو کے بھی شریف النفس ہیں، ہم دھرم نہیں دیکھتے ہیں، ہم ریلیجن نہیں دیکھتے، ہم انسان کا قد دیکھتے ہیں، بلندی دیکھتے ہیں۔ اب یہ جملہ میرا مبارک پور کا ذہین مجمع سنبھال لے کہ غیر ادیان و مذاہب اور ریلیجن کے لوگ اپنے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے، اپنے اپنے مذہب اور دین اور ریلیجن پہ رہتے ہوئے حسین کے در پہ نظر آتے ہیں اور حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، حسین کا غم بھی مناتے ہیں، دھرم سنکٹ پہ نہیں پڑتے، مسلم نہ ہو کے بھی غم حسین
منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ادیان و مذاہب کے قد بونے ہیں، حسین کا قد ادیان سے اوپر ہے۔ صلوات پڑھ دیا کرے ایسے موقع پہ بلند آواز سے، ماشاءاللہ۔ اللہم مل جل کے صلوات، منتشر نہیں، ایک ساتھ ایک آواز میں ایک بلندی سے صلوات۔ ادیان، میں غلط نہیں بلکہ قبلہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ، علماء فاضل اور بزرگان موجود ہے کہ تمام ادیان کے لوگ اپنے اپنے دھرم، اپنے مذہب، اپنے ریلیجن پر رہتے ہوئے حسین کی اپنے ریلیجن پر رہتے ہوئے حسین کی تعریف کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں۔ اس کے مطلب کائنات میں اکیلی وہ شخصیت ہے حسین کی اتنی معتبر کہ ادیان و دھرم اور مسالک اور مذاہب اور ریلیجنز کی سرحدیں، ان کی دیواریں ان کے قد بونے ہیں۔ قد حسین دین کے قدوں سے اوپر ہے، ورنہ غیر مسلم حسین کے قصیدہ نہ پڑھتا، حسین کے در پہ نہ آتا، حسین کے در پہ آ کے سکون نہ حاصل کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا قد اونچا ہے۔ اب میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس غم کی تاثیر کو پہچانیے کہ یہ انسانوں پہ حسین نے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ ارے گردنیں جھکانے والے، فقط سر کو جھکانے والے، ارے یہ سر جو ہے خوف شمشیر میں بھی جھکتا ہے، یہ سر جو ہے وہ طمع خزانہ میں بھی جھکتا ہے، یہ خوف میں بھی جھکتا ہے، یہ لالچ میں بھی جھکتا ہے۔ یہ گردن، یہ سر، یہ ہاتھ پیر، یہ اعضائے ظاہری، یہ کبھی خوف میں جھک جاتے ہیں، خوف شمشیر میں جھک جاتے ہیں، طمع خزانہ میں جھک جاتے ہیں، مگر دل کی بستی کے قوانین الگ ہیں۔ یہ دل جھکتا نہیں ہے جب تک کہ کمال نہ نظر آئے، یہ دل جھکتا نہیں ہے جب تک کہ کمال نہ نظر آئے، یہ دل جھکتا نہیں ہے جب تک کہ شرافت نہ نظر آئے، یہ دل جھکتا نہیں ہے جب تک کہ عقل میں نہ اتر آئے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ کی نظر بھی عام سجدوں پہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر، ارے اللہ کی نظر حیات سجدہ پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر نیت سجدہ پہ ہے، اللہ کی نظر ارے شکل سجدہ پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر ارادہ سجدہ پر ہے۔ ارے مشیت کی نظر اس پر نہیں ہے، خم جبی پہ نہیں ہے، گردن کے جھکنے پہ نہیں ہے، بلکہ مشیت کی نظر اس پر ہے کہ تیری عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے شعور نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے ادراک نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے اختیار نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے جذبات نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیری آرزوؤں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اطاعت ہوتی ہے ظاہری اعضاء و جوارے سے، بھائی سر جھک گیا اطاعت ہو گئی، مگر کیا معلوم کہ دل میں اس کے خلاف کتنی نفرت ہے۔ خوف میں سر جھکا دیا، ارے لالچ میں ہاتھ جوڑ لیا، یہ اعضاء و جوارے ہیں۔ یہی سب بھائی اطاعت جو ہے وہ ظاہری اعضاء سے ہوتی ہے، محبت اور مودت دل سے ہوتی ہے۔ اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے، اطاعت میں دکھاوے کی گنجائش ہے، محبت میں گنجائش ریاکاری نہیں ہے، اطاعت میں منافقت کی گنجائش ہے۔ دل راضی نہیں ہے مگر اطاعت کر لی، کہنا مان لیا، سرنڈر ہو گئے، وہ خوف ہو یا کوئی لالچ ہو، مگر محبت میں گنجائش منافقت نہیں ہے۔ اطاعت میں گنجائش ریاکاری یہ منافقت ہے، محبت اور مودت اور ولایت میں گنجائش ہے، نہ ریاکاری کی گنجائش ہے، نہ منافقت کی گنجائش ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اجر رسالت میں فقط اطاعت قربا نہیں مانگی ہے بلکہ مودت قربا مانگی ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو بات ہو رہی تھی حسین کی شخصیت کے اوپر، یہ وہ معتبر شخصیت ہے کہ سارے ادیان اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے حسین کو مانتے ہیں۔ عجب غم کی تاثیر ہے، فطرت بشر کو غموں سے وحشت ہوتی ہے نفسیات ہے کہ نہیں ہے؟ غم سے انسان فرار کرتا ہے، کوئی
کوئی اپنی خوشی سے غم کو گلے نہیں لگاتا. بھائی بڑی نفسیاتی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کوئی خوشی خوشی اپنے اختیار سے غم کو بڑھ کے گلے نہیں لگاتا. کوئی بھی. آگے تشریف لیا مولانا, ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ویسی صلوات پڑھیں جیسے پہچان ہے آپ کی. کوئی اپنے اختیار سے بھی غم کو بڑھ کے گلے نہیں لگاتا. انسان کے خمیر اور اس کے سرشت و اس کی فطرت میں یہ ہے کہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور غموں سے فرار کرتا ہے. غموں سے انسان اسکیئرڈ ہوتا ہے, وحشت ہوتی ہے, الرجی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. تلاش خوشی میں رہتا ہے کہ خوشی حاصل ہو جائے, دل خوش ہو جائے. دولتوں کے انبار بھی لگے ہیں مگر کہتے ہیں سکون قلب نہیں ہے. کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں دل کی خوشی کے لیے مگر غم کو کوئی گلے نہیں لگاتا. یہ عجب غم حسین کی تاثیر ہے. یہ عجب حسین سید الشہداء. یہ فقط انفرادیت حسین کی ہے تاریخ کے تمام انسانوں میں. خود اپنے گھر والوں میں بھی حسین کے غم کی تاثیر ہے. خود اہل بیت میں بھی سب سے آگے ہے حسین ان منزلوں پر جو ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے کہ کسی کے غم کو کوئی بڑھ کے گلے نہیں لگاتا ہے. وحشت ہوتی ہے, فرار کرتا ہے, خوشی کی تلاش میں رہتا ہے. عجب تاثیر ہے اس غم حسین کی کہ اسے اپنے اختیار سے خوشی خوشی گلے لگاتے ہیں انسان. غیر بھی گلے لگاتے ہیں, غیر مسلم بھی. اما یہی تو ایک غم ہے کہ جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے جانے کا غم ہوتا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, تجربہ ہے, آپ کے نفسیات ہیں. یہ حسین کے غم ہے. وجہ بتا دیں کیا ہے. غم روزگار انسان کو برباد کر دیتا ہے. غم دنیا شم حیات انسانی کو پگھلا دیتی ہے. غم روزگار شجر حیات میں گھن لگا دیتا ہے. انسان گل جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے غم دنیا میں. حتیٰ کہ زن پسر مردہ کسی کا اکلوتا جوان بھی مر جائے تو وہ جو اس وقت ہوتا ہے غم انگیزی, غم کا اثر, وہ چند دن گزرنے کے بعد نہیں رہ جاتا. اور جو چند دن بعد ہوتا ہے وہ 40ویں اور مہینہ گزرنے کے بعد نہیں رہ جاتا. اور جو 40ویں اور مہینے 2 مہینے میں رہ جاتا ہے وہ 6 ماہی اور برسی تک نہیں رہ جاتا. پھر ایک منزل یہ آتی ہے کہ اب وہ مہینوں بعد مسکرا بھی دیتی ہے کبھی کبھی. لوگ پہلے مزاح نہیں کرتے تھے کہ جوان مر گیا ہے مگر دھیرے دھیرے غم غلط ہونے لگتا ہے اور اب پھر اسے خود وحشت ہونے لگتی ہے اس غم سے. بیٹے کی یاد زندگی بھر رہتی ہے مگر وہ کیفیت غم نہیں رہ جاتی, وہ آنسوؤں کی جھڑی نہیں رہ جاتی. اسی لیے شریعت نے نفسیات بشر کو محسوس کر کے, خالق نے, شریعت نے, خالق انسان و خالق نفسیات نے یہ منع کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ تسلیت مت دو, یعنی تعزیت کے لیے ارادہ کر کے نہ جاؤ. اب کوئی دور سے آ رہا ہے تو اترے گا اور روئیں گے, پیٹیں گے, کچھ نہ کچھ تو یاد آئے گی. مگر آپ دیکھیے کہ شریعت نے عموماً دیکھے ہے کہ نہیں ہے, قانون شریعت ہے کہ عام اپنے غموں میں بس 3 دن تک تسلیت دو, اس کے بعد بھی دینا حرام و گناہ نہیں ہے. نہیں, بلکہ اللہ نے خالق نفسیات نے اس بشر, اس صاحب مصیبت کے نفسیات پر کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غم روزگار اسے برباد کر دے گا. جو کوئی اگلا آدمی پہنچ رہا ہے چھیڑ کے اسے پھر سے غم تازہ کیے دے رہا ہے. اس کے زخم جگر کو کریدو نہیں, اس کے دل کے ٹکڑے کی بار بار یاد دلا کر. تو شریعت نے یہاں تک کہ نفسیات کا خیال کیا ہے. مگر یہ بھی عجیب غم ہے کہ جس شریعت کو حسین کے اولاد ائمہ نے بیان کیا, جس شریعت کے سب سے بڑے حاکم خود رسول اللہ ہیں,
یہ غم حسین جو کہتے ہو، کب تک غم حسین مناؤ گے؟ کب تک غم حسین مناؤ گے؟ یہ شریعت نے عام غموں پہ پابندی بٹھائی ہے، اور وہ بھی کہا ہے کنٹرول کرو، حرام نہیں ہے 40 دن بعد بھی تعزیت۔ بھائی ہے توجہ کہ نہیں؟ مگر حسین کا غم سارے غموں میں سب سے بلند ہے۔ وہ شریعت نے کمانڈ کیا ہے کہ ہر غم کے حدود ہیں، مگر غم حسین کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسے ماہ و سال میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہم قبل وقت ولادت جس کا غم رسول منا دے، اگر امتی بعد شہادت بھی نہ منائے غم، تو یہ غم حسین کی تاثیر ہے۔ میں نے عرض کیا ایک جملہ اور بولوں اور اپنے موضوع پر آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ بھی اسی لیے نہیں کیا۔ یہ غم حسین کی تاثیر ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ انسان فطرتاً جلب منفعت کرتا ہے اور دفع ضرر۔ عقل کا ایک فنکشن یہ ہے کہ جلب منفعت یعنی فائدہ حاصل کرو، یہ عقل سکھاتی ہے۔ دفع ضرر، نقصان سے، ضرر سے، لاس سے دور بھاگتا ہے انسان، یہ عقل سکھاتی ہے۔ منفعت حاصل کرو، عقل کہتی ہے ضرر سے بچو، یہ عقل سکھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ، وہاں عقل رہنمائی کرے گی، اور جہاں نقصان ہو وہاں سے عقل کہے گی کہ ہٹ لو کنارے، قریب نہ جانا۔ مگر کیا کیا جائے کہ دنیا کے عقلاء سارے فائدے اور نقصان کا حساب تو اسی فارمولے سے کرتے ہیں، مگر جہاں حسین کا معاملہ آیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، مگر غم حسین کو گلے سے لگاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیا غم حسین منانا عقل کے خلاف ہے؟ نہیں، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ غم حسین منانے والوں کی عقلوں سے پوچھو، ارے کوئی تو فائدہ ہوتا ہوگا غم حسین کا؟ بھائی ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ کوئی تو فائدہ ہوتا ہوگا۔ اب یہ غیر مسلم سے پوچھو کہ کیا فائدہ ہوتا ہے، کم سے کم ہم اپنے عالم اسلام میں تو بتا سکتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اے ملاؤں، تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہی غم ہے، ایک ہی ذکر حسین ہے، ایک ہی مجلس حسین ہے، ایک ہی منبر حسینی ہے کہ جہاں پر اللہ و رسول و قرآن و اسلام و دین، بقائے و بقائے شریعت اور احکام شریعہ اور عقائد اور قیامت تک سارے ذکر ایک ہی غم میں ہوتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں غم حسین کے لیے، آتے ہیں لوگ ذکر حسین کے بہانے، لے کے جاتے ہیں علوم کائنات۔ بھائی میری بات اگر پہنچ رہی ہو تو اگلا جملہ کہوں۔ ہم بلاتے ہیں ذکر حسین کے لیے، لوگ لے کے جاتے ہیں درس اسلام، درس دین، درس شریعت، غیرت اسلامی، انقلابی ذہنیتیں ڈھلتی ہیں فرش عزا پر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اغیار سے پوچھو تو غیروں کے اعترافات، خود ان کے اعترافات جو ہیں وہ ریکارڈ ہیں جریدہ عالم اور کتابوں میں۔ جو مسلم نہیں ہے کیوں حسین کی کربلا کے قریب آتے ہیں؟ بتا دے کیوں؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے انقلابات جو آئے ہیں وہ کربلا سے درس لے کے آئے ہیں۔ جا کے دیکھو گاندھی نے کیا کہا، معلوم ہے آپ کو؟ مہاتما گاندھی نے جب یہ انقلاب ہندوستان جسے آزادی کی جنگ کہتے ہیں، کیا کہا مہاتما گاندھی نے؟ انہوں نے کہا کہ بظاہر ہم کمزور ہیں، بظاہر ہم بہت کمزور ہیں، نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ پاور ہے، مگر ہمیں یقین ہے کہ ہم ان لٹیرے انگریزوں کے مقابل جیتیں گے، ہم قربانیاں دیں گے مگر فتح ہمارے مشن کی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمیں اس لیے یقین ہے کہ میدان کربلا میں ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل حسین ہیں۔
جو 72 نفوذ جس میں بچے بھی ہیں حکومت کے مقابل اس طاقت سے ٹکرا گئے تھے. بظاہر حسین مارے گئے تھے مگر مقصد حسین کا آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے وہ انبر محمد و آل محمد بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کمزور ہو کے بھی جیتیں گے، اس لیے کہ کربلا پہ ہماری نظر ہے. کمزور ہو کے بھی مقصد انہی کا آج زندہ ہے اور وہی فاتح ہے حسین. پھر وہ کہتے ہیں اے کاش کہ ہمارے پاس 72 لوگ بس ویسے ہوتے کہ جیسے حسین کے پاس تھے تو کب کا ہم تخت برطانیہ الٹ دیتے. یہ کوئی مسلم نہیں بول رہا ہے، مہاتما گاندھی. روس کا انقلاب حسین کی وجہ سے آیا، کربلا سے فائدہ اٹھایا گیا. جتنے انقلابات ہیں سب تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ حسین کی شہادت اور ان کے عزم و استقلال سے درس لیا ہے. اس گنبد بے در میں جہاں کہیں بھی ظلم و ظالم و طاغوت و وقت فرعون کے خلاف آواز احتجاج اٹھ رہی ہے، جہاں بھی علم بغاوت بلند ہو رہا ہے، ارے وہ حسین ہی کی صحرائے کربلا کی آواز احتجاج کی یہ بازگشت ہے، یہ اسی کی ایکو ہے. ہر ایک حسین سے درس لے رہا ہے. افسوس ہے کہ اغیار حسین سے درس لے اور ملا حسین کے غم کو بدعت کہیں ذکر حسین کو. جن کو تبلیغ کا بڑا بھوت سوار ہے، جن کو تبلیغ اسلام کا بڑا چسکا لگا ہے، یہ بستر بردوش. ارے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بستر بردوش، خانہ بدوش اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کی آڑ میں کون سے شکار ہوتے ہیں، مگر ان ملاؤں سے ہم کہیں گے کہ تمہاری تبلیغ میں اثر جانتے ہو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تمہاری بات میں کشش نہیں ہے. ارے حسین تمہارے ہی پیغمبر کا لال ہے. جب غیر مسلم اپنے ادیان و مذاہب کے ہیرو کو چھوڑ کر ارے غیر ہو کر حسین کے در پہ آ رہا ہے تو حسین تو تمہارے ہیرو ہیں، تمہارے پیغمبر کے نواسے ہیں، حسین تمہارے گھر کے ہیں. اگر تم بھی حسین سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو تمہارے مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تبلیغ میں اثر ہونے کا شکایت نہ کرو، ایک بار غم حسین کا سہارا لو. اگر ذکر حسین کرو گے تو تمہاری تبلیغ میں اثر پیدا ہو جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بلند آواز سے نواز دیں. حسین کو فقط شیعوں میں محدود کرنے والے اپنا نقصان کر رہے ہو. حسین رہبر اسلام ہیں، اور اگر وصیت رسول اللہ ہی پہ عمل کر لیا ہوتا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو بھاری بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری عطرت ہے اہل بیت. یہ رسول اللہ کی چلتے چلاتے وصیت ہے. گزرنے والا، پردہ کرنے والا، جانے والا وصیت کرتا ہے، اور سب سے اہم باتیں وصیت میں ہوتی ہیں. کاغذ قلم بھی مانگا تھا جو لکھنے نہ دیا گیا، مگر منبر غدیر پر بھی خطبہ غدیر میں حدیث من کنتو مولا سے بھی پہلے پورا خطبہ وصیت کے لہجے میں ہے. پورے اسلام کو سمیٹ دیا ہے ایک خطبے میں رسول اللہ نے منبر غدیر پر، جس میں حدیث ثقلین بھی ہے کہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں دو بھاری بھاری چیزیں. ایک کتاب اللہ ہے، ایک ہمارے عطرت ہے اہل بیت. بھاری دو وزنی چیزیں ثقلین.
ایک کتاب خدا، ایک ہماری اطرت. جب دو چیزوں میں بہت زیادہ مزاجی ہم آہنگی ہوتی ہے تو انہیں تثنیہ کے صیغے میں کر کے بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر دو سمتوں کو کہہ دیتے ہیں ملا کے مشرقین یا مغربین. دو نمازیں جب ایک ساتھ وقت داخل ہو اور ایک ساتھ ختم ہو تو انہیں کہتے ہیں ظہرین. دو ظہریں، جبکہ ایک ظہر ہے ایک عصر. اتنا وقت و مزاج اور تعداد ملتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی مغربین، جب بہت مزاج مل رہا ہو، ہم وزن ہو، تو اس لہجے میں کہا جاتا ہے مشرقین، ظہرین، مغربین. جب دو بھائیوں کے کردار اور فضائل اور مزاج ہر جہت سے ایک نظر آئے تو انہیں کہتے ہیں حسنین. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب کتاب اللہ اور اطرتی، ایک خاموش اللہ کی کتاب، ایک بولتا ہوا قرآن ہماری اطرت، جب مزاج ایک ہر جہت سے نظر آیا تو پیغمبر نے کہا ثقلین. اب اس وصیت پہ عمل کس نے کیا، کس نے نہیں کیا؟ جس نے عمل کیا اسے ذکر حسین عبادت لگتا ہے. جس نے اپنے نبی کی وصیت نہیں مانی اسے ذکر حسین بدعت لگتا ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ کون لائق ہے کون نالائق ہے کہ نہیں ہے. وصیت کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے و اطرتی. ہماری یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ خاموش. توجہ، اطرتی اہل بیتی، یہ ہمارے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، دونوں کے آگے سر تسلیم خم کر کے سرنڈر ہو کر دونوں کی اطاعت اور اتباع اور دونوں سے دین ایک ساتھ لوگے، دونوں سے جڑے رہو گے، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کو پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ چلتے چلاتے پیغمبر کے آخری لمحے میں جب کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم ہم کچھ لکھ دیں، یاد ہے کہ نہیں؟ جملے سے جملہ کہتے ہیں. کیا لکھ دیتے پیغمبر؟ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم کہ علی کے بارے میں کچھ لکھنے جا رہے تھے؟ یہی تو تانا دیا جاتا ہے. آپ یہ شیعہ ایسے ہی اڑاتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں کچھ لکھے جا رہے ہیں. ہم الفاظ سے الفاظ میں لا کے دیکھو، وہی لفظ ہے ایتونی بالقرطاس والقلم. کاغذ قلم لاؤ. اکتب، میں لکھ دوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں لکھ دوں. بڑے بھائی کہہ رہے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ارے بھائی، جس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں ذرا اذان عالیہ ساتھ ساتھ رہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں اکتب لکم صحیفتن، ایک صحیفہ لکھ دیں. ایک دو سطر نہیں، صحیفہ. لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پوری کتاب لکھ کے دینے کو کہہ رہے ہیں. صحیفہ، رسالہ، کاہے کا؟ ہدایت کا. فرما دیا لکھ دوں تاکہ لن تضلوا بعدی. میں ایک ایسا نوشتہ لکھ کے دے دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. تو اگر نہیں بھی لکھنے دیا گیا اور کہو کیا لکھتے، تو حدیث ثقلین تو پہلے ہی بتا چکی ہے کہ کتاب اللہ اور اطرتی ہے، ان سے جڑے رہنا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. تو گمراہی سے بچانے کا نسخہ لکھنا تھا. تو جو حدیث ثقلین میں اشارتاً کہا تھا اہل بیت، اگر لکھنے دیتے تو خلافت علی ہی لکھی جاتی. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے بلند آواز سے نوازیں. ایک اور صلوات.
بس عزیزو، ظاہر ہے کہ بات کو منزل تک پہنچانے کے لیے بس چند منٹ درکار ہیں. انشاءاللہ موضوع کے اوپر مسلسل آپ مجلسیں سنتے رہیں گے، اور یہ سفر جلد ہی، یعنی 4 ہی مجلسوں میں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کو سمیٹ کے بہت طویل سفر ہے، اس کا ایک عشرے بھر کی بات ہے، مگر آپ کی توجہات رہیں گی تو انشاءاللہ ان مجلسوں میں اس کو سمیٹ دوں گا. آج کی بات کو جس منزل تک لانا چاہ رہا تھا کہ ذکر اہل بیت، ذکر علی، ذکر حسین، عزائے حسین، یہ وصیت پیغمبر ہے. اب ہم پیغمبر کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں. نہ ہم کسی سے رشوت لے کے کسی کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں رشوت لے کے فتوے نہیں دیے جاتے ہیں. ہم 5-5 ہزار پہ فتوے نہیں بیچتے ہیں، بلکہ اربوں ڈالر کا اپنا نقصان کر کے جب ایک فتویٰ ہمارا مجتہد دیتا ہے تو یہودیت کے ایوان میں لرزہ آ جاتا ہے. یہودیت کے ایوان لرز جاتے ہیں. ہم وصیت رسول پہ عمل کر رہے ہیں. تم پیٹرو ڈالر کی رشوتیں لے کے ذکر حسین کو بدعت کہو اور رسول اللہ کی وصیت پہ عمل نہ کر کے نالائق امتی ناخلف کہلاؤ. ہم گلے کٹوا کے بھی الحمدللہ رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لال سے محبت کرتے ہیں. اور جب کہہ دیا کہ انا من الحسین تو ذکر حسین نہیں رہ گیا. ذکر حسین ذکر محمد ہے. وصیت پہ عمل کرو. وصیت کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ابدا. جب تک کہ جڑے رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور دونوں سے جڑے رہنا ہے. اب اگر تم یہ سوچو کہ یہ کتاب اللہ و اطرتی الگ الگ اگر مخالف سمت میں چلے گئے تو ہم انہیں پکڑیں گے تو وہ چھٹ جائیں گے، اسے پکڑیں گے تو یہ چھٹ جائیں گے. پیغمبر نے اگلا جملہ کہہ دیا، یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہو. میں بتا رہا ہوں اور گارنٹی لے رہا ہوں وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں کتاب خدا، قرآن صامت اور قرآن ناطق میرے اہل بیت اطرت، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں جائیں گے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر ایک ساتھ جڑے ہوئے میرے پاس وارد ہوں گے. اب تو کسی مکاری کی گنجائش نہیں ہے. اب بھی کوئی کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ پیغمبر کی زندگی میں کہہ دے تو وہ اپنی خود ہی نالائقی کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہمیں وصیت ماننی نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ ارے نہیں دے رہے تھے کاغذ قلم تو علی سے کہتے. جب پیغمبر نے بغاوت کے تیور دیکھ لیے تو کہا کہ اب لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب ابھی سے بغاوت کا اعلان ہے. غور کر رہے ہیں، یہ سارے جوابات موجود ہیں، مگر میں جس منزل پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا، پیغمبر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اطرتی. بڑی خاص توجہ. ایک ایام جاہلیت تھا، مشرکوں کے آگے 2 آپشن تھے. ذرا ذہن میرے ساتھ ساتھ رکھیے. مشرکوں کے آگے ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، خدا وحدہ لا شریک کا تو گھر بھی موجود تھا. ابراہیم اور اسماعیل تو مکے ہی میں اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں. مگر ایام جاہلیت میں پیغمبر سے پہلے تک مشرکوں کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تھا خدا متکلم بولتا ہوا اللہ، ایک تھے خاموش بت. ارے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ مشرکوں کے پاس 2 آپشن تھے، ایک بولتا ہوا اللہ، ایک خاموش بت. مشرکوں نے یہ بہترین سالوشن نکالا
اللہ اللہ زبان سے کہتے رہو، کہنا نہ ماننا، اللہ کے قریب نہیں آئے، کیونکہ یہ بولے گا، یہ ٹوکے گا۔ بولتے ہوئے خدا سے فرار کیا اور خاموش بتوں کے پاس چلے گئے۔ ارے جو چاہو کرو، یہ تو بولیں گے نہیں۔ ارے ہیں آپ میرے ساتھ کے نہیں ہیں؟ ارے ایام جاہلیت گزر گیا، لو اسلام آ گیا، لو کلمہ بھی پڑھ لیا، لو حجت الوداع ہو گیا، لو میدان غدیر آ گیا۔ پیغمبر نے کہا کلمہ پڑھ کے آئے ہو نا، لو ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ ایام جاہلیت کا تمہارا مزاج بدلا کہ نہیں بدلا۔ ارے اب بھی میرا ذہین مجمع نہیں پہنچا۔ پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین۔ لو پھر دو آپشن آ گئے، ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اطرت اہل بیت ہیں۔ مشرکوں نے دیکھا اہل بیت اطرت رسول، یہ بولتے ہوئے قرآن ناطق ہیں، کتاب خدا صامت ہے، بولتے ہوئے کے پاس نہیں گئے۔ اگر علی کو قبول کر لیا تو بولیں گے، ٹوکیں گے۔ قرآن کو زبانی کہہ دو کہ حسبنا کتاب اللہ، اس لیے کہ قرآن تو بولے گا نہیں۔ 23 سال کلمہ پڑھے ہوئے گزر گیا، مزاج مشرکانہ نہ بدلا۔ پہلے بھی دو آپشن تھے، خدا کو چھوڑا، بتوں کو پکڑا۔ بعد میں بھی دو آپشن ہیں، اطرت کو چھوڑا، خاموش قرآن کو پکڑ لیا۔ مگر قرآن نے خود ان کا پول کھول دیا۔ کبھی امام مبین کا پتہ بتایا، کبھی مودت قربہ کا ایڈریس بتایا، کبھی انما ولیکم اللہ کی آیت بھیج کے حاکم اور رہبر بتا دیا، کبھی میدان مباہلہ میں بتا دیا کہ صادقین کون ہیں۔ اب یہ بیچارے کیا کریں، اطرت کو چھوڑ کے بھاگے تھے قرآن کی طرف، قرآن نے بھی ننگا کر کے اوقات بتا دی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے بلند آواز سے نواز دیں اور رحمتیں تمام۔ ایک اور صلوات بلند آواز سے مل جل کے اندر و باہر پڑھ دیں۔ بس عزیزو، اللہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ آیت کے اوپر مکمل بیان ہوگا۔ خدا بند عالم فقط ترجمہ کر کے آپ کو اس منزل تک، مصائب تک لانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ شہید ہے اپنی وحدانیت کا، اور اس کے ملائکہ اور کچھ اولو العلم ہیں جو قائما بالقسط ہیں، وہ شہید ہیں، وہ وٹنس ہیں، وہ گواہ ہیں میری وحدانیت کے۔ یعنی کچھ ایسے اللہ کے خاصان خدا بندے، کچھ ایسے علم والے ہیں جو اللہ کی نظر میں علماء کہے جانے کے قابل ہیں۔ اللہ انہیں اپنی وحدانیت کا شہید بنا رہا ہے اپنے ساتھ۔ اب ہمیں بتا دو کہ کون شہید وحدانیت بننے کے قابل ہے؟ وہ اولو العلم ہیں جنہیں ڈائریکٹ علم ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کے پڑھانے سے گواہی نہیں دے رہے ہیں توحید کی، ہیں؟ بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کی شہادت میں انہی اولو العلم کو رکھا ہے۔ اب کس کی اوقات ہے کہ جو یہ اس منزل پر ہو کہ اللہ کہے کہ یہ علم والا ہے؟ بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے آیت پہ پڑھنے کا، تو اب کون ہوگا ایسا کہ جو اولو العلم ہو؟ بھئی یہی سبب ہے کہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ منبر پہ آ کے کہے کہ سلونی سلونی، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ جو دعوی علم منبر پر آ کر کرے سوائے علی اور اولاد علی۔ یہی وہ ہیں کہ جو اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ کون اولو العلم ہے اور کس کی شہادت معتبر ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ملا کو بڑا ناز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیب، کل ان کے کلمے کی اوقات بتاؤں گا کہ یہ تمہارا اوریجنل کلمہ نہیں ہے، یہ تمہارا نقالی ہے، یہ تقلیدی کلمہ ہے۔ اما تم کیا تمہارے بزرگ 3 اسٹار صحابہ کو بھی ڈائریکٹ علم نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے؟ پہنچ رہے ہیں میری بات تک؟ نہیں، نقی دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو باقاعدہ شروع نہیں کر رہا ہوں اور بات کو یہیں تک سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ کون ہے ایسا جو شہید وحدانیت ہو؟ اور وحدانیت کا شہید اگر زیر خنجر سجدہ توحید میں گلا کا ڈالے تو وہ شہید نہیں، وہ سید الشہداء ہوتا ہے۔ علمی اعتبار سے بھی شہید اولو العلم، اور حسین سجدہ توحید میں گلا کٹا کے بتا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس ذکر میں یوں ہی اٹریکشن اور اتنی کشش نہیں ہے، حسین نے اسلام کو زندہ کیا ہے، پائندہ کیا ہے، بقائے اسلام کا راز ہے حسین کی شہادت۔ اگر اسلام پہنچا ہے کسی تک تو قربانی حسین کا وہ صدقہ ہے، وہ اس کا اثر ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ یزید کس طرح سے وحی و خبر کا مذاق اڑا رہا تھا، توحید کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ اسی کے تو اشعار ہیں۔ شہادت حسین کے بعد اس نے اور بھی اس کے پول کھولے، اور امام حسین جو ایشو لے کے کھڑے ہوئے تھے خود دربار ولید میں حسین نے بتا دیا تھا یزید کی اوقات۔ وہ شہادت حسین کے بعد کہہ رہا ہے نا کہ لیت اشیاخی بے بدر شہدو، یہ یزید کو جو امیر المومنین ماننے والے ہیں، تم خود تو مومن بن نہ سکے، وہ امیر کہاں سے بنے گا؟ ہیں؟ تم یزید کو جتنا بھی نہلاؤ، آب زمزم سے بھی نہلا دو، یزید کی نجاست کم نہیں ہوگی، تم بھی نجس ہو جاؤ گے، کیونکہ نجس العین کو بھگونے سے، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو نہلاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ یہ یزید کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہہ کے یزید کو تو فائدہ پہنچا نہ پائے، اپنی اوقات بتا دی، اپنے شجرے بتا دیے۔ قاتلان حسین کون ہے؟ ہمیں کتابوں میں نہ ڈھونڈو، حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہی شجرہ ہے۔ یہ داعش، یہ القاعدہ، یہ سپاہ صحابہ، یہ لشکر جھنگوی، ہندوستان میں جراثیم سب موجود ہیں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے وہ سب جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے جوتے لگیں گے تو عزاداروں کو مار نہیں پاتے، تو فتووں کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ ہم سال بھر فتوے نکلتے ہیں، سال بھر رشوت لے لے کے فتوے شیعوں کے خلاف، عزائے حسین کے خلاف، پھر کیا یہ 10 مہینے یہ محنت مفتی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے، یہ ہلال محرم نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ عصائے موسیٰ ہے کہ مفتیوں کے فتووں کی رسیاں اور ڈنڈے ہلال محرم عصائے موسیٰ بن کے نگل جاتا ہے، فتووں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر وہی یا حسین، پھر وہی غم حسین، پھر وہی ماتم حسین۔ اس لیے کہ حسین نے کہہ دیا تھا، یزید نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا تھا، لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاصل لأهلوا واستهلوا ولا قالوا لأهلوا واستهلوا فرحا ولا قالوا يا يزيد فلا تشل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل۔ یہ سر حسین کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے، اے کاش کہ میرے وہ بزرگ جو بدر میں مارے گئے،
وہ ہوتے اور آج دیکھ رہے ہوتے کہ کس طرح سے بنی ہاشم کی گردنوں پہ تلواریں اور نیزے ہمارے چل رہے تھے. وہ بدر میں جو میرے مارے گئے تھے میرے دادی کے ابا اور دادی کے بھائی. ہندا شجرہ دیکھیے کہاں جڑ رہا ہے, ہندا پہ. یہ ان کا مقابلہ کریں گے جن کا شجرہ خدیجہ سے ملے, فاطمہ سے ملے. یہ سمیہ اور ہندا والے جو آج ان کے بچے یہ چلا رہے ہیں غم حسین کے خلاف, یہ تمہارا جد امجد اعلان کر چکا تھا اپنے کفر کا. اب ڈھوتے رہو کفر, کلمہ پڑھو, یزید کو ڈھو. اور نہیں کیا جیسے سر پہ کوئی بت کو رکھ کے کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ صلوات, یہ مجمع بھی مجلس میں آیا ہے نا, صلوات پڑھ دیے. کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہوتے تو وہ میرے بدر میں مارے گئے, خوش ہوتے. آج کی مجلس اسی ذکر حسین کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ خوش ہو کے ہمیں دعا دیتے ہیں یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو, بڑا کام کر دیا تو نے. اب نہ کہنا کربلا دو شہزادوں کی معاذ اللہ جنگ تھی. ارے یزید اعتراف کر رہا ہے کہ کربلا جنگ احد کا بدلہ ہے. تو پھر اب حسین نہیں رسول اللہ سے بدلہ ہے, کیونکہ بدر رسول اللہ کی نگرانی میں لڑی گئی تھی. دیکھیں کفر خود کھل رہا ہے بنی امیہ کا, یزید اعتراف کر رہا ہے اور پھر کھل کے اپنے کفر کا اعتراف کرتا ہے. لعبت ہاشم بالبل کے فلا بنی ہاشم نے حکومت کا ایک ڈھونگ رچا تھا. نہ کوئی وحی آئی تھی نہ خبر آئی تھی. لو قرآن و وحی کا منکر یعنی رسالت کا منکر, اور کسے کہتے ہیں کافر. اب کھسیا کھسیا کے کہتے رہو ہم کو کافر 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 کافر. کافر وہ نہیں ہے جیسے ملا کہے, کافر وہ ہے جیسے اللہ و رسول کہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس عزیزو اسی لیے حسین نے نقاب نوش لی تھی. حسین نے کہا یہ کہہ کے کہ مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں, بڑے بڑا اہم جملے ہیں 2-3 اور اگلی مجلسوں کا رخ یہ طے کر رہے ہیں. بڑے اہم جملے حسین نے کہے مثلی لا یبایع مثلا. دربار ولید میں جب بیعت پیش کی کہا وہ شارب الخمر ہے, وہ نکاح محارم کرتا ہے یزید. اے ولید وہ شریعت کو پامال کر رہا ہے, حرام کو حلال حلال کو حرام کر رہا ہے. ارے وہ اموال مسلمین پہ قبضہ کیے ہوئے وہ قاتل نفس محترمہ ہے, بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے. وہ بنی امیہ کا شراب خوار لونڈا, وہ یزید جو جوا کھیلتا ہے, بندروں سے کھیلتا ہے, جو نکاح محارم, جو اپنے باپ کے تصرف میں آئی ہوئی خواتین پر تصرف کر رہا ہے. اب نہ پوچھئے گا کہ حرامزادے کہاں سے نکلتے ہیں, بھائی بغض علی اور بغض حسین میں نکلتے ہیں. اور جو آج بغض علی کا اعلان کرے, چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو, بھائی یاد رکھنا یہ اپنے شجرے بتا رہے ہیں کہ کن کی اولادیں ہیں. حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا, میرا مثل اس کے مثل کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت, حسین یزید کی بیعت. اگر یہ کہتے تو معاملہ ہو جاتا شخصی, انڈیویجول ہو جاتا, یہ انڈیویجول ایشو بن جاتا 1 to 1. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اور وہ, تاکہ دنیا یہ نہ لکھ دے کہ حسین و یزید کا معاملہ تھا, ہم سے کیا مطلب. حسین نے مثلی, میرا مثل یعنی میرے مزاج کا جو ہوگا. بھائی سن لے آخری جملہ, حسین نے کہا مثلی جو میرے مزاج والا ہوگا وہ اس کے جیسے اس کے مزاج والے کی بیعت نہیں کرے گا.
یہ جملہ کہہ کے میرے مولا امام فصاحت و بلاغت حسین نے یہ جملہ کہہ کے ارے پچھلے راز بھی کھول دیے اور اگلے بھی راز کھول دیے. یہ میرا مثل کہہ کر بتا دیا نہ میرے نانا نے اپنے زمانے میں کسی ظالم کی بیعت کی، نہ میرے بابا نے کی، نہ میرے بھائیا نے کسی کی بیعت کی، نہ میں کروں گا اور نہ میری اولاد کے ائمہ کریں گے. مثلی یا لا یبایو مثلا. اور جو بھی میرے مکتب کربلا سے جو حسینیت سے جڑ جائے گا، جو ہمیں رہبر مانے گا، وہ اپنے زمانے کے کسی یزید، کسی ظالم، کسی فرعون، کسی طاغوت کے آگے نہیں جھکے گا. ارے وہ اگر وہ اپنے ظالم کے آگے جھک جائے تو جب و دستار پہ مت جانا. اگر وقت ظالم کے خلاف کوئی علم بغاوت نہ بلند کرے تو نہ امام قبا سے فریب کھانا، نہ جب و دستار سے دھوکہ کھانا، نہ ٹوپی شیروانی سے کوئی دھوکہ کھانا، نہ انگرکھے اور صافے سے دھوکہ کھانا. اما وہ کسی بھی خاندان کا ہو، وہ لاکھ حسین حسین علی علی کرے، جو اپنے وقت کے ظالم دشمنان اسلام، وہ چاہے عرب کے منافق دشمن ہو، چاہے ہند کے مشرک دشمن، جو اپنے وقت کے ظالم کے خلاف آواز احتجاج خطروں کو مول لے کے نہ اٹھائے، ارے وہ کچھ بھی ہوگا وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ حسینی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے زحمت تمام. بلند آواز سے ایک صلوات. حسین نے میدان کربلا میں ایک خط کھینچ دیا، آ یزید آ، تو میرا مقابلہ کرے گا؟ تیرے پچھلے تو مقابلہ نہ کر سکے بڑے تو کیا کرے گا؟ تو کھلا ہوا گندا ہے، مقدس نقابیں پہن کے بھی کوئی میرے بابا کا مقابلہ نہ کر سکا. بڑے تقدس معاب میرے بابا کا مقابلہ نہ کر سکے. تیری اوقات کیا ہے او بنی امیہ کے لونڈے؟ تو وارث ابلیس ہے تو میں وارث آدم، تو وارث نمرود ہے تو میں وارث ابراہیم ہوں. آ یزید آ، تو وارث فرعون ہے تو میں وارث موسیٰ، تو وارث باغیان و طاغیان بنی اسرائیل ہے تو میں وارث عیسیٰ روح اللہ، تو وارث ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان ہے تو میں وارث عبد المطلب و ابو طالب ہوں. تو وارث ابو جہاں چلے جائیے. اگر تو وارث معاویہ ہے تو میں وارث نفس اللہ وجہ اللہ علی ہوں. تو بنی امیہ کی نجاستوں کا خلاصہ، میں بنی ہاشم کی طہارتوں کا مرکز، تو وارث سمیہ و ہندہ، میں وارث خدیجہ و سیدہ. تیری مذمت میں اللہ نے شجرہ ملعونہ بنی امیہ کو کہا اور ہمیں شجرہ طیبہ کہا. تیری نجاست کی آیتیں تیرے کنبے کی، اور جنہوں نے یہاں تجھے بٹھا دیا 50 سال گزر گئے، ان کی مذمتوں میں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں. ہماری طہارت کی آیت آیہ تطہیر. اے یزید کسی چکر میں نہ رہنا کہ تو مجھے گھیر کے کربلا میں لا رہا ہے. یہ میری سیاست الہیہ ہے. تیری فوجیں مجھے گھیر کے نہیں لا رہی ہیں، میں تجھے گھیر کے ایسے صحرا میں بیعت کا جنازہ نکالوں گا کہ میرا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوگا تیرے سامنے، مگر ایسی زبان کاٹوں گا کہ تجھے
سید سجاد سے پھر بازار کوفہ و شام اور دربار کوفہ و دمشق میں کسی کی مجال نہ ہوئی کہ مطالبہ بیعت کر لیتا۔ حسین نے ایسا رسوا کیا ہے کربلا میں کہ پچھلے اور اگلے سب کو بے نقاب حسین نے کر دیا۔ بس عزیزو یہی سبب ہے کہ کربلا سے پہلے ہوگا مسلم نان مسلم، مگر کربلا کے بعد اگر انصاف سے آپ پوچھیں یہ بڑے عجیب جملے ہیں مگر حقیقت ہوتے ہیں۔ کربلا کے بعد کچھ نہیں رہ گیا ہے، بس دو گروہ ہیں، یا حسینی ہوگا یا یزیدی۔ جس کیمپ میں چاہو چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے ریشے دراز، یہ پیشانی پہ چمکتے ہوئے سجدوں کے نقش جلی، ان ساری مکاریوں کا راز کھل جاتا ہے جب حسین کے خلاف کوئی مفتی بولتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ داڑھی اور یہ گھٹا کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہے تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر، تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر، جبی پر چمکتا گناہ کبیرہ۔ بس عزیزو، کیونکہ ایام ازاں ہیں اور ذکر حسین ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بتانا ضروری ہے۔ ذکر حسین جزو دین بھی ہے، اساس دین بھی ہے۔ ذکر حسین جزو دین بھی ہے، بنیاد دین بھی ہے، کیونکہ کربلا میں سجدہ توحید میں وہ حسین نے سر نیاز خم کر کے وہ سجدہ بے نیاز 71 لاشیں اٹھا کے وہ سجدہ حسین نے کر دیا۔ سجدہ توحید میں سر کو کٹا کے وہ بے نیاز سجدہ حسین نے کیا کہ کربلا لرز گئی مگر حسین کا سر نہ ہلا۔ اللہ لے اطمینان نفس، یہ کربلا والوں کی مصیبتوں کی انتہا ہے کہ حسین اپنا فرض ادا کر کے اور 71 جنازے اٹھا کے جام شہادت نوش کر کے ارے اس دنیا سے خدا کے قرب میں بلایا تھا اللہ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب تک پلٹ آ۔ عزادارو، میدان کربلا میں حسین نے اپنا فرض ادا کر دیا مگر اگلے فرائض ارے سجاد کے فرائض ہیں، یہ زینب کے فرائض ہیں، یہ عشرے جو ہیں یہ عشرہ 21 سے 30 محرم تک یہ عشرہ سجادیہ کہلاتا ہے۔ قسم خدا کی اگر حسین میدان کربلا میں ارے ننھے بچوں کو نہ لاتے، اگر اپنی بہنوں کو نہ لاتے، اگر اپنی بیٹیوں اور سجاد کو نہ لاتے تو قسم خدا کی کہ حسین کا پیغام کربلا کا آزاد، یہ آزادی اور حریت کا حسین نے جو درس اور جو ظالم کے ظلم اور استبداد کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا تھا، جو صدائے احتجاج بلند کی تھی، اگر زینب و سجاد نہ ہوتے تو صحرائے کربلا میں حسین کی آواز احتجاج یہ صدا بصحرا بن کے گم ہو گئی ہوتی، حسین کی شہادت کا مقصد ارے تبلیغ نہ ہو پاتی۔ یہ اسیران اہل حرم تھے، ارے یہ بے ردا زینب نہیں ہے، یہ حسین یہ زینب کے بال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے ہیں بلکہ مقصد حسین کی تشہیر ہو رہی ہے، یہ دین خدا کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ارے وہ بیویوں کے کھلے ہوئے سر، ہائے وہ صبر سید سجاد، میں کہوں گا مولا حسین آپ کے صبر کی انتہا ہم نے کربلا میں دیکھ لی۔ عباس کے بازو کٹے ہوئے دیکھے، علم کو جنازے کی طرح اٹھایا تھا، یہ کوئی معمولی صبر میرے مولا آپ کا نہ تھا، اس لیے کہ جیسے ہی مولا عباس نے آواز دی اور آپ نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھ کے بتا دیا تھا کہ الان انکسر ظہری، اے میرے مولا عباس کا مر جانا آپ کے لیے، آپ نے خود کہا تھا میری روح نکل گئی ہے، وقلت حیلتی، میری روح حیات کم ہو گئی ہے۔ اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا یہ کوئی آسان نہیں تھا، مولا آپ کے صبر کی انتہا، ارے اون و محمد کے جنازے اٹھا کے زینب کے سامنے، بہن کے سامنے، بس چند فقرے ہیں عزادارو، ویسے رو جیسے ایام ازاں میں سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے ان کے شیعہ ان سے شفاعت کے طلبگار روتے ہیں، اس احساس کے ساتھ رویا کرو کہ بی بی
ارے آپ کا پورا کنبہ مارا گیا، ساری زندگی روئے تو آپ کے ایک بچے کی مصیبت کا حق نہ ادا ہو۔ اے بی بی ہم غریب شیعوں کے ان آنسوؤں کے قطروں کو قبول فرما لیجئے۔ ہاں میں نے حسین کے صبر کی انتہا دیکھی اس وقت کہ جب یتیم بھتیجا زندگی میں ٹاپوں سے گھوڑوں کی پامال ہو گیا، کہا بھی کہ چچا پہ بہت گراں ہے میرے لال، تو پکارے پہنچ نہ سکے، پہنچے تو کسی کام نہ آ سکے۔ ارے ہاں میرے مولا، آپ کے صبر کی اب آخری منزل یہ ہے کہ ہاتھ پہ 6 مہینے کے بچے کا جنازہ، ہاتھی ہی پہ تیر۔ ایک جملہ کہوں، یہ کون ہے اصغر؟ ارے ہر شہید ہو کے جنازہ زمین پر، حسین زمین سے جنازہ اٹھا کے لائے۔ اگر سنبھال لو یہ جملہ، مگر یہ کون اصغر ہے شہید؟ یہ وہ شہید ہے جو اپنے بابا کے ہاتھوں پر ہی جنازہ بن گیا، جو اپنے بابا کے ہاتھوں ہی پہ جنازہ بن گیا۔ ہاں میرے مولا، ہم نے آپ کے صبر کی انتہا یہاں تک دیکھی، نہیں آخری منزل کہ سجدے میں سر کٹ رہا ہے، مگر آپ فقط مناجات اور امت کو دعا دے رہے ہیں، اللہ اکبر آپ کا صبر۔ مگر میرے مولا، سر آپ کا کٹ رہا ہے، مگر صبر زینب دیکھو علامتی طور پر کہ بلندی پہ کھڑی وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ مولا اگر بہن کا گلا کٹے تو آپ دیکھ پاتے، اب بہن آپ کا گلا دیکھ رہی ہے، اور صبر سید سجاد، اے میرے مولا جنازے اٹھائے مگر بہنوں کو بے ردا نہ دیکھا، آپ کے سامنے سکینہ کے در و چادر نہ چھنے، آپ کے سامنے زینب کلثوم بے پردہ بازاروں میں نہ پھرائی گئی۔ اے میرے مولا، اے میرے صابر حسین، ارے یہ مصیبتیں، یہ امتحان تو آپ کے بیٹے سید الصابرین، سید الساجدین کے حصے میں مشیت نہ لکھا تھا۔ ہائے وہ سجاد جو بازاروں میں ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر، بس آخری جملہ، ارے آپ نے سنا ہوگا کہ میرا مولا، ارے صابرین کا سردار بازاروں میں سر جھکائے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا توق اتنا گراں تھا کہ سجاد سر اٹھا نہیں پاتے تھے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ توق میں خار تھے جو گردن میں پیوست تھے، جتنے ہی ہلتے اتنے ہی اذیت ہوتی، مگر میں کہوں گا کہ وہ صابرین کا سردار ہے۔ فقط توق کی گرانی ہی نہیں تھی بلکہ میرا حیادار امام، ارے بازاروں میں سر اٹھاتا تو کیوں کر، جب بھی سر اٹھاتے تھے کبھی پھوپھیوں کے سر کھلے، کبھی زینب کلثوم، کبھی ماں رباب، کبھی بہنیں فاطمہ و سکینہ و رقیہ۔ ہائے کیسے سر اٹھاتے، اور پھر ستم بالائے ستم کہ نبی زادیاں جب نامحرم بدمعاشوں کو ارے ہجوم کر کے جمع ہو کے جب دیکھتی ہوئی، ارے جب ڈر جاتی تھی، حیا سے گڑ جاتی تھی، جب بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، اور پوچھنے والے جو دوسرے ملکوں کے نہیں پہچان پائے تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کون قیدی ہیں، یہ اتنے مظلوم کس خاندان کے قیدی ہیں؟ ارے سجاد کیا بتاتے، ارے کیا بیویاں کہتی، بس ڈر کے مارے چھپتی تھی، اور زینب دعا کرتی تھی کہ کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے۔ مگر ستم کی حد یہ ہے کہ شمر آگے بڑھ کے کہتا تھا، حاضہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ جنہیں قید کر کے لایا گیا ہے۔ ہائے بازاروں میں نام زینب جب لیا جاتا تھا تو کیا حال سجاد کا ہوتا تھا۔ اسی لیے ارے کربلا سے رسی جب رہا ہو کے قید سے پہنچے تو مدینے میں روتے تو رہے 35 سال بابا کو، مگر کوئی پوچھ لیتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت تو کربلا نہیں بلکہ کہتے تھے اشو اشو اشو۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليكم وعلى المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمط شموس يا أنس النفوس أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراس بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من آوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.